الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہندوستان کی برسر اقتدار پارٹی بی جے پی کی ایک فیمیل لیڈر نپور شرما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس بات پر الحمدللہ مسلمانوں نے بھرپور ناراضگی کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اور حکومت ہند سے آج بھی مسلمان مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس عورت کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ہم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، موحدین کو، اسی ایمان پر اور اسی عقیدے پر خاتمہ فرمائے۔ آج جو میں نپور شرما کی ایک بات ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں کیا قرآن میں اڑتے ہوئے گھوڑے کا مذاق نہ اڑاؤں، اس بات کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس عورت نے یہ بات کہاں سے معلوم کی، کس بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ قرآن میں اڑتے ہوئے گھوڑے کا ذکر ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن میں اڑتے ہوئے گھوڑے کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ گھوڑے کا ذکر تو ہے، لیکن اڑتے ہوئے گھوڑے کا کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ بہت زیادہ ڈیپلی اگر اس بات کو لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی تھی، اس کے بارے میں وہ کہنا چاہ رہی ہے اور اسلام پر اعتراض کر رہی ہے، اور وہ سواری ہے براق کی سواری۔ اور دراصل اس مسئلے میں شیعہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کی تصویر بنا دی، گھوڑے جیسی تصویر بنا دی۔ شیعہ کی کتابوں میں اس براق کی جو کیفیت بتائی گئی ہے کہ جسم گھوڑے کا ہے اور چہرہ مرد کا ہے، تو اس طرح کی تصویر ان لوگوں نے بنا کر لوگوں میں مشہور کر دی۔ اور اسی طریقے سے اہل بدعت نے بھی براق کی تصویر بنائی، صوفیوں نے، مسلمانوں کا جو طبقہ ہے ان لوگوں نے بھی براق کی تصویر بنائی، گھوڑے کی تصویر بنائی، اور چہرہ عورت کا بنا دیا۔ تو ایسی چیز دیکھ کر غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی ایک مخصوص سواری تھی جس پر وہ آسمان میں اور اڑا کرتے تھے۔ ایسی سواری کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں جایا کرتے تھے، اڑتے تھے، اور ایسی سواری اڑا کرتی تھی، جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پہلے سے مخصوص سواری نہیں تھی، نہ ہی بعد میں یہ سواری آپ کے پاس رہی۔ ایک مرتبہ زندگی میں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا ہے، اور اپنے پاس بلانے کے لیے ایک سواری بھیجی جس کا نام براق ہے۔ اور یہ نہ گھوڑا ہے، یہ نہ گدھا ہے، نہ خچر ہے، اور نہ ہی کسی مخلوق کی کوئی اس طرح کی بات بتائی گئی ہے، بلکہ ایک سواری کہا گیا ہے، اور اس کا قد بتایا گیا ہے کہ یہ قد میں گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایسا جانور تھا۔ اور اس جانور کی جو دوسری تفصیل بتائی جاتی ہے کہ اس کا جسم ایسا ہے، چہرہ ایسا ہے، یا اس کے 2 پر لگے ہوئے تھے، یہ سب باتیں ثابت نہیں، یہ سب فضول باتیں، یہ سب ثابت نہیں۔ یہ براق ایسی سواری جو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک مرتبہ عنایت کی اور اپنی طرف سے بھیجا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کوئی سواری نہ پہلے تھی اور نہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ یہ سواری اللہ کی مرضی سے آئی، اللہ کی مرضی سے لے کے گئی، اور اللہ کی طرف وہ سواری چلی گئی، جدھر سے آئی ہوئی تھی ادھر سے چلی گئی۔ اب اس سواری کو لے کر اسلام کا مذاق اڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، یہ دراصل اسلام کی معرفت نہ ہونا اور اسلام کا گہرائی سے مطالعہ نہ کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی ہے، یہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तरह का मोजज़ा है। जब अल्लाह किसी बंदे को नबी और रसूल बनाता है तो रसूल बनाने की अलामत भी देता है, निशानी भी ज़ाहिर फरमाता है, जिसे मोजज़ा कहते हैं। रसूल को मोजज़ा अता करता है ताकि कौम वाले जान सकें कि ये रसूल अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक पैगंबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान की शक्ल में भी मोजज़ा दिया और आसमान पर बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मोजज़ा दिया। तो इस तरह की और भी मोजज़ात अता किए। तो बुर्राक का ताल्लुक़ अल्लाह की तरफ से एक मोजज़े का है। मोजज़ा कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो इंसानी बस में ना हो, किसी से सादिर हो जाए और वो नबी हो, यानी नबी से ऐसा काम सादिर हो जो इंसानी बस में ना हो, तो वो मोजज़ा कहलाता है। और वो मोजज़ा अल्लाह की तरफ से होता है। उसका इल्म नबी को न पहले होता है और वो नबी की तरफ से होता है और वो ना नबी के इख्तियार में होता है। वो अल्लाह के इल्म में होता है, अल्लाह की तरफ से होता है और अल्लाह की कुदरत से होता है। इसमें नबी का कोई इल्म नहीं, नबी का कोई इख्तियार नहीं, नबी की तरफ से कुछ नहीं होता है। ये मुकम्मल अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ने सवारी भेजी फ़रिश्ते के ज़रिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी पर बैठकर, जो सवारी काफ़ी तेज़ रफ़्तार थी, पलक यानी जहाँ आँख की निगाह पड़ती हो वहाँ उस सवारी का कदम पड़ता था। तो ये तेज़ रफ़्तार सवारी लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस से फिर 7वें आसमान पर गए, फिर 7वें आसमान से फिर मक्का आप वापस आए उसी सवारी से, और वो सवारी फिर अल्लाह की तरफ चली गई। जब आप मक्का वापस आते हैं और मक्का वालों को पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दावा है कि वो रातों रात फ़िलिस्तीन गए थे, फिर 7 आसमान का सफ़र किया, तो उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की, आपका मजाक उड़ाया, आपको बुरा भला कहा, आपका ठट्ठा मखौल किया। साथ साथ उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान भी लिया। अगर आप ये कहते हैं कि हम रातों रात बैतुल मक़दस गए थे, फ़िलिस्तीन गए थे, तो आप बताएं बैतुल मक़दस का मंज़र बताएं, उसकी कैफ़ियत बताएं, उसमें कितने खंबे हैं, फ़लाँ चीज़ कैसी है, आप उसकी पूरी तफ़सील बताएं। तो जिस अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअज़्ज़ा अता किया, रातों रात आपको फ़िलिस्तीन ले गया और फ़िलिस्तीन से आप 7वें आसमान पर गए, वहाँ से आप वापस आए। जिस अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक देकर ये सफ़र तय कराया, और ये सफ़र अल्लाह की तरफ से था, मिन जानिबिल्लाह था। अल्लाह अगर चाहते तो जैसे हवाओं को चलाता है, जैसे बादलों को चलाता है, जैसे अल्लाह ताला तूफ़ान को चलाता है, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बग़ैर सवारी के भी बुला सकता था और आप बग़ैर सवारी के भी जा सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर, इकराम के तौर पर एक बतौर ख़ास एक मख़सूस सवारी जो काफ़ी तेज़ रफ़्तार थी, वो सवारी आपकी खिदमत के लिए भेजा था। तो उस अल्लाह ने, जिस अल्लाह ने मेराज करवाया, सवारी भेजी, उसी अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों के सामने मस्जिद अक़सा को रख दिया, मस्जिद अक़सा को आपके सामने कर दिया, और मक्का वाले जो जो सवाल कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से अपनी नज़रों से देखकर उस सवाल का ठीक ठीक जवाब दे रहे थे। तो बहरकैफ़ एक तरह से इत्माम हुज्जत कर दिया। जो सवाल किया उन्होंने, जो दलील मांगी और जो इस्तिफ़सार किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सारे सवालों का जवाब दे दिया, जो इस बात की दलील है कि ये एक मोजज़ा था, अल्लाह की तरफ से था। और न सिर्फ़ आपने काफ़िरों को जवाब दिया, बल्कि क़यामत तक आने वाले जो लोग इस तरह के हैं, मुल्हिद हैं, नास्तिक हैं और जहन में इस्लाम के ख़िलाफ़ शकूक व शुबहात है, तो ऐसे लोग, इन सब लोगों के लिए जवाब है। और इस्लाम है, इस्लाम इतनी सुनहरी तालीमात का मुरक्का है और मजमुआ है कि इस पर दिल मुतमईन होता है। इसकी जितनी तालीमात है साफ़ सुथरी हैं, अक्ल को अपील करने वाली हैं और अक्ल को तस्लीम करने वाली हैं। वही लोग इस्लाम पर एतराज़ करते हैं जो इस्लाम को नहीं जानते हैं, इस्लाम को नहीं पढ़ते हैं, इस्लाम की गहराई और सच्चाई से नाबलद हैं, या इस्लाम की अदावत में ऐसा कर रहे हैं। तो जब एक काफिर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब मिल गया और काफिर लोग
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت گونگے ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کی، بیت المقدس کی کیفیت بتائی، وہ خاموش ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے قیامت تک جو لوگ اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں بھی اگر اس حقیقت کا علم ہوگا تو وہ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی سواری پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ہندو مذہب کی بات اگر کریں تو وہاں تو عقل کو حیران کرنے والی ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ایک دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے دیوی دیوتا، بناوٹی، خیالی اور ایسے ایسے قصے، کہانیاں، ایسی ایسی باتیں۔ اگر سواری کی بات چل رہی ہے تو آپ درگا دیوی جسے کہا جاتا ہے ہندو دھرم میں، آپ دیکھیں اس کی سواری شیر ہے۔ درگا ایک انسان ہے لیکن وہ بھگوان مانتے ہیں۔ پھر اس کے متعدد جو ہے روپ بیان کیے جاتے ہیں، کبھی کوئی روپ، کبھی کوئی روپ، کبھی لکشمی کا، کبھی اور دوسرے کا، پھر جو ہے دوسرے سے بھی شادی ہوتی ہے، اور نو راتری میں تو ان کا 9 روپ مانا جاتا ہے اور 9 روپ کی پوجا کی جاتی ہے، اور بلکہ یہاں تک مانا جاتا ہے کہ ہر تاریخ میں درگا دیوی کے لیے الگ الگ سواری ہوتی ہے۔ اب بتائیں جو ہے ان کے یہاں خود ایسی ایسی سواری ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ہر تاریخ میں الگ الگ سواری ہے، تو آپ سمجھیں جو ہے کیسی کیسی سواری رہی ہوں گی ہر تاریخ میں، ہر موقع سے، ہر موسم میں۔ تو یہ لوگ اسلام پہ اعتراض کریں جن کی اپنے دین دھرم کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جن لوگوں نے، اہل بدعت نے ایسی تصویر بنا کر غیر مسلموں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے، ایسے لوگوں کو بھی توبہ کرنا چاہیے، ایسی چیزیں ڈیلیٹ کرنی چاہیے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے غلط فہمیاں جو پیدا ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آگے آ کر صحیح بات لوگوں سے بیان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا، آپ کا صحیح معنوں میں دفاع کرنے والا بنا، اور آپ پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔